بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہیں۔ میرا یہ لیکچر ADS پارٹ 1 کے لیے ہے، سبجیکٹ ہے ہمارا اکنامکس۔ لاسٹ لیکچر میں ہم انڈیفرنس کرو یعنی کہ خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ انڈیفرنس کرو یعنی کہ خطوط عدم ترجیح کی بیسیکلی 6 مین کریکٹرسٹکس ہیں یا خصوصیات تھیں، جس میں سے ہم نے فرسٹ جو اس کی پراپرٹی تھی یعنی کہ خطوط عدم کا جو جھکاؤ ہے بائیں سے دائیں جانب اوپر سے نیچے، اس کو گرافیکلی فارم میں فلی ڈسکس کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسی خطوط عدم ترجیح کی سیکنڈ کریکٹرسٹکس، جو کہ بیسیکلی ہے کہ جو انڈیفرنس کرو ہے اٹ ڈو ناٹ انٹرسیکٹ ایچ ادر، یعنی کہ یہ خطوط عدم ترجیح ہیں، یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے۔ خطوط عدم ترجیح ایک دوسرے کو قطع کیوں نہیں کرتے، اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، خطوط عدم ترجیح میں ایک چیز جو آپ کو بہت کلیئر کر لینی چاہیے یا اپنا مائنڈ کو بالکل کلیئر کر لینا چاہیے کہ خطوط عدم ترجیح میں جو ہمارے انڈیفرنس کرو بنتے ہیں، اگر یہ ایک یا ایک سے زیادہ بن رہے ہوں، ٹھیک ہے، فرض کریں جیسے یہاں پہ اگر 2 انڈیفرنس کرو بن رہے ہیں تو IC1 ایک الگ انڈیفرنس کرو ہے، IC2 ایک الگ انڈیفرنس کرو ہے۔ اگر اس کی ہم پراپرٹیز کے حوالے سے بات کریں تو اگر آپ نے خطوط عدم ترجیح کی پراپرٹیز نمبر 4 اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ اس کی پراپرٹی نمبر 4 اگر یاد ہے تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ دیکھیں، جیسے کہ پراپرٹی نمبر جو اس کی 4 ہے کہ عدم ترجیح کا اوپر والا حد نیچے والے حد کے مقابلے میں تسکین کا بلند معیار فراہم کرتا ہے، مینز کہ ہائر انڈیفرنس کرو، جیسے کہ اگر آپ اوپر ایک جو ڈائیگرام بنی ہے اس میں دیکھیں کہ IC1 IC2 IC3 IC4 اس کے اس طرح سے لے کے IC10 تک ہیں، یعنی کہ ہر اوپر والا کرو یعنی کہ IC1 جو کرو ہے یہ کسی چیز کے کم، کسی چیز کی وہ کہنے کہ کم سیٹسفیکشن کو شو کر رہا ہے، IC2 ہے وہ مور سیٹسفیکشن کو، IC3 مور سیٹسفیکشن، مینز کہ جو ایک کرو پہ آپ اوپر چڑھتے جائیں گے، اس کو آپ ایک سیڑھیوں کی مانند لے لیں کہ ہر اوپر والا کرو جو ہے ایک اوپر والی سیڑھی کی مانند ہے، جس کے اوپر آپ چڑھتے جائیں گے تو آپ پہلے کی نسبت زیادہ بلند تسکین کے معیار پہ آ جائیں گے۔ ابھی اگر ہم واپس اپنے اس پوائنٹ پہ آئیں کہ یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، تو آپ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو ہمارا جو IC1 کرو ہے اور IC2 کرو یہ 2 الگ سے کرو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو اس کی پراپرٹیز پڑھی ہیں اس میں ہم نے ایک چیز کو پڑھا تھا کہ خطوط عدم ترجیح کا جو ہر اوپر والا کرو ہے وہ ہمیں ہائر سیٹسفیکشن دیتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے 2 انڈیفرنس کرو آپس میں انٹرسیکٹ کر گئے۔ انٹرسیکٹ کرنے کی وجہ سے ایشو کیا آیا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں IC1 کرو اور IC2 کرو یہ 2 ایک الگ الگ سے کروز ہیں، یہ انٹرسیکٹ بے شک ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ 2 الگ سے کروز ہیں، ٹھیک ہے، اور نقطہ A اور B جو ہے یعنی کہ پوائنٹ A اور B IC1 پہ موجود ہے، یعنی کہ پوائنٹ A جس پہ آپ کے پاس جو کمبینیشن ہے بنانا کا وہ 8 ہے اور جو مینگوز کا ہے وہ B ہے، اور جو IC2 ہے IC2 پہ آپ کے پاس جو 2 کمبینیشن ہیں وہ ہیں C اور B، ٹھیک ہے، چونکہ A اور B ایک ہی خط یعنی کہ IC1 پر واقع ہیں، اس لیے صارف ان کے درمیان غیر جانبدار ہے، مینز کہ جو IC1 کرو ہے اس پہ ہمارا جو پوائنٹ A ہے اور پوائنٹ B، ان دونوں پوائنٹس پہ ان دونوں کمبینیشنز پہ ہمارا صارف جو ہے وہ اس کو سیم سیٹسفیکشن حاصل ہو رہی ہے، یعنی کہ چاہے وہ 8 بناناز اور 1 مینگو لے یا 4 بناناز اور 3 مینگوز لے تو اس کو سیٹسفیکشن ایک ہی طرح کی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ B اور C کمبینیشن کو دیکھیں جو کہ IC2 یعنی کہ ایک ہی کرو پہ موجود ہیں، تو اس پہ کیا ہے، اس پہ جو صارف ہے اس کو بنانا کی جو کوانٹٹی حاصل ہو رہی ہے وہ 8 ہے، اور جو مینگو کی وہ کہہ لیں کہ کوانٹٹی حاصل ہو رہی ہے وہ 3 ہے، یعنی کہ IC اور صارف ان دونوں کے درمیان بھی غیر جانبدار ہے، چاہے وہ C کو چوز کرے چاہے B کو چوز کرے۔ تو اگر آپ دیکھا جائے کہ IC1 پر B بھی اتنی تسکین دیتا ہے جتنی نقطہ A پر بننے والا جوڑا IC2 پر نقطہ B اور C پر بننے والے جوڑے کے برابر تسکین دیتا ہے، مینز کہ دیکھیں A
اور بی جو ہیں یہ صارف کو سیم سیٹسفیکشن دیتے ہیں، اور سی اور بی بھی صارف کو کیا کہہ رہے ہیں بالکل سیم سیٹسفیکشن دے رہے ہیں۔ تو اگر اس پوائنٹ کو دیکھا جائے تو ہمارا اے ایکول ٹو بی ہے اور بی ایکول ٹو سی ہے، لیکن حقیقت میں اگر آپ اے اور سی کا موازنہ کریں تو اے اور سی دو الگ الگ کروز ہیں۔ دونوں ایک کرو جو کروز ہیں وہ بیسیکلی ایک پوائنٹ پہ آ کے مل تو گئے ہیں، لیکن اگر ڈفرنس دیکھا جائے، ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی کرو پہ بننے والے دو کمبینیشن صارف کو یکساں فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پہ دیکھیں اے جتنی سیٹسفیکشن اے دے رہا ہے اتنی ہی سیٹسفیکشن صارف کو آئی سی کرو پہ بی بھی دے رہا تھا، اور اتنی ہی سیٹسفیکشن آئی سی 2 پہ وہ کہہ لیں کہ بی پوائنٹ پہ تو وہ دے رہا ہے، لیکن سی پوائنٹ پہ جو کمبینیشن ہے اس کے پاس وہ آٹومیٹیکلی اس کے پاس وہ کہہ لیں کہ جو مینگوز اور بناناز کی وہ کہہ لیں کہ کمبینیشن ہے وہ بڑھ گیا۔ آئی سی 2 کرو پہ دیکھیں آئی سی 1 کرو پہ اس کے پاس 8 بناناز اور 1 مینگو تھا، اور آئی سی 2 کرو پہ یعنی کہ پوائنٹ سی پہ اس کے پاس 8 بناناز اور 2 کہہ لیں کہ مینگو ہے۔ تو آٹومیٹیکلی جو ہمارا صارف ہے وہ پوائنٹ اے کے بجائے پوائنٹ سی کو ترجیح دے گا، اور جو ہی ہمارا صارف کسی ایک وہ کہہ لیں کہ پوائنٹ کو کسی دوسرے پوائنٹ پہ ترجیح دینا شروع کر دے گا تو ہمارا انڈیفرنس کرو کا جو وہ کہہ لیں کہ مین کرکس ہے یا جو اس کی مین تھیم ہے وہ ختم ہو جائے گی، کہ ہمارا صارف جو ہے خطوط عدم ترجیح میں چیزوں کو وہ کہہ لیں کہ ترجیحات کی بیس پر نہیں چوز کرتا، بلکہ وہ ان کے درمیان غیر جانبدار رہتا ہے۔ لیکن اس پوائنٹ پہ جہاں پہ ہمارا وہ کہہ لیں کہ پوائنٹ بی پہ جیسے کہ آ کے ہمارا وہ کہہ لیں کہ دو الگ سے انڈیفرنس کرو آپس میں انٹرسیکٹ کر گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو صارف ہے وہ ابھی ایک چیز کو دوسری چیز پہ پریفر کرنا شروع ہو گیا۔ وہ جو ہی پریفر کرنا شروع کرے گا تو اٹس مین کہ ہمارا جو انڈیفرنس کرو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ دیکھیں الجبریکل فارم میں بھی بہت ایزی چیز ہے کہ اگر اے ایکول ہے، اے اور بی ایکول ہے اور سی اور بی بھی ایکول ہے تو اے اور سی کو بھی ایکول ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا اے بی کے ایکول ہے اور سی بی کے ایکول ہے تو اے مسٹ بی ایکول ٹو سی، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، ہمارا اے اور بی تو سیم ہے اور سی اور بی بھی سیم ہے، لیکن اے اور سی کو اگر موازنہ کیا جائے تو ہمارے پاس اے پوائنٹ پہ 8 بناناز اور 1 مینگو اور سی پوائنٹ پہ 8 مینگوز اور 2 بناناز ہیں، بلکہ 8 بناناز اور 2 مینگوز اور 8 بناناز اور 1 کہہ لیں کہ مینگو ہے، تو اٹس مین کہ ہمارا اے سی کے ایکول نہیں ہے۔ تو ہمارا وہ جو کہہ لیں کہ پوائنٹ بی ہے بیسیکلی وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ ہے جہاں پہ یہ دونوں پوائنٹ انٹرسیکٹ کرتے ہوئے آپس میں وہ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک ایسا وہ جنکشن بنا لیا جس پہ آپ کا جو وہ صارف ہے وہ پوائنٹ اے کے بجائے پوائنٹ سی کو پریفر کرنا شروع کر دے گا، جس سے ہمارا جو کہہ لیں کہ قانون غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد پوائنٹ 3 ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا کی طرف مہذب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے انڈیفرنس کا یہ کانویکس ٹو اوریجن ہوتے ہیں۔ کانویکس ٹو اوریجن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کانویکس ٹو اوریجن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوائنٹ او جو ہے یعنی کہ اوریجن پوائنٹ جو ہے ہمارا اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں یا کنویکس ہوتے ہیں، جو ان کا وہ کہہ لیں کہ جو مبدا ہے یا جو ان کا کرو پوائنٹ ہے وہ زیرو کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مبدا سے محدب جو ہونے والے گرافس ہیں یعنی کہ اوپر کہہ سکتے ہیں یہ مبدا سے محدب بھی ہوتے ہیں، مبدا سے خط مستقیم بھی شکل رکھتے ہیں، اور مبدا سے موقر یعنی کہ کنکیو بھی ہوتے ہیں۔ ان تینوں شکلوں کی وہ کہہ لیں ان تینوں حالتوں کی شکلیں بنا دی ہیں۔ جو ہمارا الف ہے یعنی کہ مبدا سے محدب یہ ایک اوریجنل انڈیفرنس کرو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارا صارف کچھ چیزوں کی وہ کہہ لیں کہ دیکھیں ریشو اگر چھوڑتا ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ چیزوں کو گین بھی کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے پوائنٹ اے پہ وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ جانے کے لیے وہ 4 بناناز اور 1 مینگو سیکریفائز کرتا ہے، 4 بنانا سیکریفائی کر کے 1 مینگو لیتا ہے۔ پوائنٹ بی سے سی پہ جانے کے لیے وہ کہہ لیں کہ 3 بناناز اور 3 بنانا سیکریفائی کر کے 1 مینگو حاصل کرتا ہے، اور پوائنٹ سی سے ڈی پہ جانے کے لیے وہ 2 مور بناناز کو سیکریفائی کر کے 1 کوانٹٹی مینگو کی لیتا ہے، اور یہ حقیقت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوریجنل انڈیفرنس کرو ہے۔ لیکن اگر آپ کا جو انڈیفرنس کرو ہے وہ ایک خط مستقیم بن جائے یعنی کہ ایک اسٹریٹ لائن بن جائے تو اسٹریٹ لائن جو انڈیفرنس کرو ہے بیسیکلی وہ ایک پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ
کی وجہ سے بنتا ہے۔ پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کا مکمل بدل ہو، یعنی کہ آپ کسی ایک چیز کو کسی چیز دوسری چیز پہ مکمل وہ کہہ لیں کہ پریفر کر لیں، یا کسی ایک چیز کو نہ ملنے پہ آپ کسی دوسری چیز کو اس کے طور پہ مکمل طور پہ استعمال کر لیں۔ فار ایگزامپل ایک ہی برانڈ کے دو سوپس، ایک ہی برانڈ کے دو فیس واشز کی آپ اگر بات کریں تو وہ دونوں، اور جو ایک ہی کوالٹی کے حوالے سے بالکل سیم ہو، تو ان دونوں کا جو اشیاء کا عدم ترجیح کا خط ہے وہ منفی جھکاؤ والا خط مستقیم بنتا ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک شے کی جتنی اکائیاں چھوڑیں گے تو دوسری شے کی بھی دوسرے کمبینیشن میں بھی آپ کو سیم پہلے والی وہ کہنے کی کمبینیشن کو چوز کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اس میں کیا ہے، ہمارے پاس جو بنانا کی پوائنٹ اے پہ بنانا کی مقدار 10 ہے اور مینگو کی جو مقدار ہے وہ 1 ہے۔ جو ہی ہم نے پوائنٹ بی پہ گئے تو ہم نے 2 بناناز کو سیکریفائی کر کے ایک مینگو کی کوانٹٹی بڑھائی۔ پوائنٹ بی سے سی پہ جب گئے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا کہ 2 بناناز کو سیکریفائی کرنے کے بعد ہم نے 1 وہ کہہ لیں کہ مینگو کی جو مقدار لی ہے۔ تو جب اگر آپ اس انڈیفرنس کرو کو دیکھیں جو یہ بنا ہے، تو اس میں بیسیکلی ہمارا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نقاط اے بی سی ڈی اور ان پہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری مختتم شرح استبدال ہے وہ برابر رہتی ہے، لیکن اور یعنی ایکس شے کو وائی شے میں بدلنے کی جو شرح ہے وہ یکساں رہتی ہے، اور ایسی صورت میں صارف کا جو توازن ہے ایک ہی کارنر سلوشن میں رہ جاتا ہے، یعنی کہ اپنی ساری کی ساری آمدنی جو ہے وہ ایک ہی شے پر خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ کہہ لیں کہ جو وہ کسی چیز کی کوانٹٹی کو بڑھاتا جائے گا تو اس کو پہلے کی جتنی کوانٹٹی اس نے چھوڑی تھی اتنی ہی کوانٹٹی اس کو چھوڑنی پڑے گی۔ تو ایسی صورت میں جو ہمارا صارف ہے وہ اپنے خرچ کو اس طرح سے بدلتا رہتا ہے کہ اس کی وہ جو ساری انکم ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو تھرڈ فارم ہے یعنی کہ مبدا سے موکل ہونا، تو اس صورت میں جو ہمارا انڈیفرنس کرو ہے وہ الٹا بن جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ جو ڈائیگرام آپ کے سامنے بنی ہے، اس ڈائیگرام میں کیا ہوا ہے کہ جو آپ کا انڈیفرنس کرو ہے بیسیکلی وہ کیا ہوا ہے، وہ کنکیو ٹو اوریجن ہو گیا۔ جو ہمارا اوریجنل انڈیفرنس کرو تھا یہ والا پوائنٹ، یعنی کہ یہ جو اوپر والا ہے، اس میں دیکھا جائے تو ہمارا جو انڈیفرنس کرو ہے یہ مبدا سے محدب ہے، یعنی کہ کنویکس ٹو اوریجن ہے، لیکن یہ والی ڈائیگرام بجائے کنویکس ہونے کے کنکیو ٹو اوریجن ہو گئی ہے۔ تو اس ڈائیگرام میں وہ کہہ لیں مختتم شرح استبدال بتدریج بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہماری جو مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیشہ نیگیٹیو ہوتی ہے، وہ تقلیل ہوتی ہے، وہ بڑھتی نہیں ہے، لیکن اگر اس میں آپ اس انڈیفرنس کرو میں دیکھیں تو آپ کا جو مارجن ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے وہ بجائے گرنے کے کم ہو رہا ہے۔ اس کا میں نے چھوٹا سا ٹیبل ساتھ بنا دیا، فرض کریں دیکھیں جو ہمارا صارف ہے وہ گڈ اے سمجھ لیں کہ آپ کے مینگو ہے، یا ایکس جو ہے وہ مینگوز ہیں اور وائی جو ہے وہ بناناز کی کوانٹٹی ہے۔ تو فرسٹ کمبینیشن پہ اس نے کیا کیا ہے کہ 1 آم اور 10 بنانا کی کوانٹٹی لی ہے۔ دوسرے پہ آتے ہی اس نے کیا کیا ہے کہ مینگوز کی کوانٹٹی کو کیا کر دیا ہے، 1 سے 2 پہ چلا گیا ہے، اور اس نے جو بنانا کی کوانٹٹی ہے اس کو کم کیا، یعنی کہ 1 کو بڑھایا اور 1 کو کم کیا۔ لیکن تھرڈ پوائنٹ پہ آتے ہی اس نے کیا کیا کہ ایک کوانٹٹی مینگو کی بڑھائی، لیکن اس ایک کوانٹٹی بڑھانے کے لیے اس نے کیا کیا، بنانا کی 3 کوانٹٹیز کو اس نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد اگر آپ پوائنٹ 4 یعنی دیکھیں تو ڈی پوائنٹ پہ، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے 4 ایک کوانٹٹی مزید بڑھا لی مینگو کی، اور اس کے مقابلے میں اس نے وہ کہہ لیں کہ جو بنانا کی کوانٹٹی ہے اس نے 4 سیکریفائز کر دی۔ تو ہمارا انڈیفرنس کرو جو تھا، یعنی کہ جو سٹارٹنگ اس کا شیڈیول تھا، اس میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو مارجن ریٹ آف سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ نیگیٹو سلوپ میں ہوتا ہے، یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بتدریج کمی آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ انڈیفرنس مارجن ریٹ آف سبسٹیٹیوشن کو دیکھیں، یہ 1/1 1/3 اور 1/4 یعنی کہ بجائے کم ہونے کے بڑھنا شروع ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی ہماری 3 جو آج ہم نے اس کی پراپرٹیز دیکھی۔ سب سے فرسٹ پہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، ٹھیک ہے،
اور جو سیکنڈ چیز ہم نے دیکھی اس میں وہ یہ ہے کہ یہ مبدا کی طرح مہذب ہوتے ہیں، یعنی کہ کنویکس ٹو اوریجن ہوتے ہیں۔ کنویکس ٹو اوریجن ہونے والے گرافس کی 3 فارمز ہوتی ہیں یا 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تھی اوریجنل کنویکس ٹو اوریجن، دوسری تھی اسٹریٹ لائن یا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ، اور نمبر 3 پہ تھی مبدا سے موقع یعنی کہ کونکیو ٹو اوریجن۔ ان میں اگر آپ کو کچھ بھی ایشو ہے، میں ان معاملہ وہ کہہ لیں کہ ان لیکچرز میں بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ سلو ہو گیا ہوں، بہت چھوٹے سے چھوٹا ٹاپک کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو وہ ٹاپک ہے یا جو میرا لیکچر ہے وہ لینتھی نہ ہو، اس میں 1 یا 2 ٹاپکس اور ڈسکس کیا جائے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آئے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ میں سے موسٹلی وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی بیس نہیں بنی ہوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، تو آپ لوگوں کے لیے ان کانسیپٹس کو سمجھنے میں تھوڑی سی وہ کہہ لیں کہ ڈیفیکلٹیز آئیں گی، لیکن آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز نہیں سمجھ آتی آپ مجھ سے 10 دفعہ پوچھیں۔ آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مجھے وہ کہہ لیں کہ پرسنلی ان باکس کرتے ہیں اور ان باکس کر کے اپنے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے مجھ سے کوئی کویسچن کیا ہے جلدی یا لیٹ، میں نے ان کو رپلائی ضرور دی ہے۔ سو آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس کو کسی بھی طرح سے کوئی ایشو ہے اکنامکس کے سبجیکٹ کو لے کے، کسی ٹاپک کو لے کے، آپ مجھ سے 10 دفعہ کویسچن کریں گے، میں آپ کو 10 دفعہ رپلائی کروں گا۔ سو اگر اس پوائنٹ پہ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ٹاپک وہ کہہ لیں کہ تھوڑا کنسیپچول ہے۔ اگر یہ فیس ٹو فیس ہم ڈسکس کرتے تو شاید جلدی ڈسکس وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا، لیکن پھر بھی آپ کو اگر کہیں پہ بھی کوئی ایشو ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کا وہ جو پرابلم ہے وہ انشاءاللہ سالو کر دوں گا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔